پروردگار کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ میں اصل میں چونکہ کافی عرصے غائب رہا تو پہلے اس کی وجہ بیان کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پہلے میں کچھ اپنے چیکنگ کے سلسلے میں مصروف رہا اور اس کے بعد مجھے باہر جانا پڑا۔ میرا ایک ہی شوق ہے، جب باہر جاتا ہوں کتابیں خریدتا ہوں اور پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کچھ کتابیں خریدی، کچھ پڑھی۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو اس کے بعد ہیتھرو ایئرپورٹ پہ مجھے معلوم ہوا کہ میں 8 گھنٹے پہلے پہنچ گیا ہوں۔ تو لہذا آوارہ گردی اندر ہی کر سکتا تھا، گھومتے پھرتے ایک بک اسٹال نظر آ گیا، وہاں پہ ایک کتاب دیکھی تو مصنف کے نام سے میں واقف تھا، پال جانسن، کیونکہ وہ مورخ ہیں، اور کتاب تھی دا ہسٹری آف دا جیوز، یعنی تاریخ یہود۔ میں نے وہ کتاب خرید لی۔ پچھلی گون صاحب نے پہلے انگلینڈ کی ہسٹری لکھی، پھر 1835 سے 1850 تک کی ہسٹری لکھی، پھر ایلزابتھ I کی انہوں نے ہسٹری لکھی، پوپ جان پال II کے اوپر لکھا۔ تو وہ حضرت مورخ ہیں اور بہت کچھ وہ لکھتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ دیکھا جائے کہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں۔ ان صاحب نے کتاب کے شروع میں ایک بات کہی ہے اور کافی لمبی چوڑی ہے، تقریباً 25 صفحے تک پہنچ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ یہودیوں کے بارے میں یا بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا پہلا سورس جو ہے وہ توریت ہے، کیونکہ اس سے پہلے اور کہیں آپ کو تذکرہ ملتا نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ تذکرہ جو وہاں پہ مل رہا ہے قابل اعتبار ہے یا نہیں۔ ایک مورخ کی حیثیت سے انہوں نے ان حقائق کا جائزہ لیا ہے، کیونکہ ان کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ ویلہاؤزن نے پچھلی صدی میں ایک بات کہی، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل یہ تمام کے تمام جلاوطن کر دیے گئے بخت نصر کے زمانے میں، یا جسے آپ نبوکت نظر کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد کچھ لوگوں نے مل کے یہ سوچا کہ ہم اپنا ماضی خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کچھ افسانے گھڑے اور ان افسانوں میں ایک شخص کا وجود گھڑا جس کا نام موسیٰ تھا، ایک اور ہیرو کھڑا جس کا نام ابراہیم تھا، اور یہ افسانے گھڑ کے اپنا ماضی شاندار بنایا۔ تو یہ صاحب اس چیز کا جائزہ لینا چاہ رہے تھے کہ کیا جو ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں، کیا وہ دستاویزات یہ معلوم ہوتی ہیں کہ وہ جعلی ہیں یا اصلی ہیں، ایک مورخ کی حیثیت سے۔ اور ظاہر ہے کہ انہوں نے صرف ایک مورخ کی حیثیت سے لیا ہے اور اس میں اپنے ان کے ایمان کا کوئی دخل شامل نہیں ہے، کہ اگر یہ تمام جعلی چیزیں ہیں تو ایسی صورت میں پھر ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی بنیاد کیسے ہوئی، اور اگر یہ جعلی نہیں ہے اور یہ اصلی ہے تو ایسی صورت میں پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک اصلی ہے۔ اس لیے میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا۔ ان صاحب نے ایک بات یہ کہی ہے کہ جب آپ اس قسم کے جعلی مسودات تیار کرتے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے ماضی کو شاندار سے شاندار بنایا جائے، یہ بتایا جائے کہ ہمارے آبا و اجداد بہت بڑے بزرگ تھے، وہ بادشاہ لوگ تھے، مالک تھے، دنیا جہان پہ ان کا حکم چلتا تھا۔ کبھی بھی آپ اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو یتیموں کی صورت میں فٹیچر لوگوں کی شکل میں پیش نہیں کرتے، کیونکہ یہ ماضی شاندار نہیں بنتا۔ تو پال جانسن صاحب کا کہنا یہ ہے کہ عجیب بات ہے کہ اگر یہ تمام مسودات جعلی اور نقلی ہیں اور یہ افسانے ہیں تو سب سے پہلا آدمی جو گھڑا گیا، جہاں سے یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں بتایا تو یہ جانا چاہیے تھا کہ وہ شخص اتنا اچھا تھا، خدا کو اتنا پسند تھا جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی مرضی پر چلنے والا تھا، لیکن اس پہلے آدمی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ خدا نے اسے ایک حکم دیا اور اس ایک حکم پر بھی نہ چل سکا اور اسے جنت سے نکلنا پڑا۔ تو وہ ایک مورخ کی حیثیت سے پوچھتے ہیں کہ کیا افسانے ایسے گھڑے جاتے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسرا ان کا ہیرو حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بارے میں اسی کتاب میں جہاں پر یہ ہے کہ وہ بچ گئے، بہت اچھے تھے، نیک انسان تھے، لیکن انہی کے بارے میں اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ جب وہ باہر نکلے واپس آئے تو پہلی دفعہ انہوں نے انگور کا رس پیا
اور وہ رکھا رہ گیا تھا، وہ شراب بن گیا تھا، تو وہ اس نشے کے عالم میں آ گئے. تو کیا کوئی اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہم ان کی اولاد ہیں جو آدمی ننگا ہو گیا تھا اور اس کے بعد یوں پڑا ہوا تھا کہ دنیا اس کا مذاق اڑا رہی تھی؟ ایسے تو کوئی افسانے نہیں کرتا. پھر وہ صاحب آگے چلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اپنے ایمان کا اظہار جب وہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں. لیکن اسی ابراہیم کے بارے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بیگم سے یہ کہہ دیا کہ بھائی دیکھو یہاں خطرہ ہے میری جان کو، ایسا کرو اگر کوئی پوچھے تو تم یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن لگتی ہوں، میری جان بچ جائے گی. تو کیا کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم جھوٹوں کی اولاد ہیں؟ اگر یہ افسانے گھڑے گئے تو یہ دنیا کے عجیب و غریب افسانے ہیں. پھر وہ حضرت کہتے ہیں کہ صاحب ایک آدمی جو کہ بہت مشہور ہوا اور جس پہ ان کی پوری بنیاد ہے کہ جس نے قانون کی بنیاد رکھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں ہمیں اس قسم کی کوئی باتیں نہیں ملتی. اور وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، کمانڈر ہیں، مذہبی لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں. ایک قوم کو جو کہ برسوں سے تقریباً 400 برس سے غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہے، انہیں آزاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک لیڈر جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن ایک کام نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں نے بہت سارے لیڈروں کا مطالعہ کیا ہے اور لیڈر ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے پیچھے چلو تو تم بچ جاؤ گے، میں تمہیں چھڑاؤں گا، میں تمہیں آزادی دلاؤں گا، میرا کہنا مانو اور جو بات میں کہتا ہوں اسے غور سے سنو. لیکن یہ شخص جب اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے اور اسے خدا یہ کہتا ہے کہ جاؤ بھائی، وہ قوم بیٹھی ہے ان کو جا کے چھڑاؤ، تو وہ ہکلاتے ہوئے یہ کہتے میں کسی اور کو بھیج دیں، میرے بس کا نہیں ہے. کبھی کوئی لیڈر یہ نہیں کہتا کہ مجھے بولنا نہیں آتا. لیڈر کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی زبان ہوتی ہے. وہ اسی کے سہارے پوری قوم کو لے کے چلتا ہے، چاہے جہنم میں لے کے جائے یا جنت میں لے کے جائے. لیکن یہ عجیب و غریب لیڈر ہے کہ جو سب سے پہلے یہ اعتراف کرتا ہے کہ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی، کسی اور کو میری جگہ بھیج دیجیے. لیڈر ہو اور یہ کہے کہ صاحب یہ کرسی کسی اور کو دے دیں، یہ کریڈٹ کسی اور کو مل جائے، یہ ہو نہیں سکتا. افسانے ایسے نہیں گھڑے جاتے. جس نے بھی اگر یہ افسانہ گھڑا تو بہت ہی عجیب و غریب افسانہ گھڑا، کیونکہ دنیا میں افسانے گھڑنے کا یہ اسٹائل ہے ہی نہیں. پھر یہ ہے کہ وہ صاحب آزادی دلا دیتے ہیں، پوری قوم چل پڑتی یا اس کو لے کے چلتے ہیں. تو افسانے کی صورت میں ہونا کیا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے جا کے وہ اس ارض مقدسہ پہ پہنچتا، ارض موعودہ میں جاتا، اس سرزمین پہ جانے کے بعد سجدہ ریز ہوتا اور کہتا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تیرے وعدے آج پورے ہو گئے. لیکن اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم وہ سرزمین نہیں دیکھ سکو گے کیونکہ تم نے ایک دفعہ حکم عدولی کی تھی. اور وہ شخص مایوسی کے عالم میں مر جاتا ہے. وہ سب سے بڑا لیڈر جس کے پیچھے ان کی پوری شریعت کا دار و مدار ہے، پورے قانون کا دار و مدار ہے، جس کی تشریح و تفسیر کرتے کرتے ان کی عمریں گزر گئیں، اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے وہ زمین دیکھنا نصیب نہ ہوئی جس کا وعدہ خدا نے اس سے کیا تھا. صرف اسی کے بارے میں نہیں بلکہ مسلسل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب وعدہ ہوتا ہے کہ یہ سرزمین میں تمہیں دوں گا، تو سرزمین میں انہیں ملتا کیا ہے؟ صرف ایک قبرستان، ایک غار، اس کے ساتھ کی زمین، کچھ تھوڑے سے پیڑ، تاکہ وہاں کے اپنے خاندان کے افراد کو دفن کر سکیں. خدا کا وعدہ پورا نہیں ہوتا. حضرت یعقوب سے کہا جاتا ہے کہ یہ سرزمین تمہیں دوں گا، انہیں نہیں ملتی. حضرت اسحاق سے وعدہ ہوتا ہے، ان کو بھی نہیں ملتی. حضرت یعقوب کو نہیں ملتی. حضرت یوسف سے یہی وعدہ ہوتا ہے. پھر یہ قوم عجیب و غریب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں یہی کا ہو کے رہوں گا، لیکن خدا واپس کھینچ کے لے آتا ہے. حضرت اسحاق جاتے ہیں، خدا واپس کھینچ کے لے آتا ہے. حضرت یوسف جاتے ہیں، واپس نہیں آتے، ان کا انتقال وہیں ہو جاتا ہے. لیکن مرنے کے بعد ان کی بھی حنوط شدہ لاش جو ہے
وہ واپس لائی جاتی ہے اور اسی پرانے خاندانی قبرستان میں دفن کر دی جاتی ہے۔ یہ تمام کے تمام مسافروں کی زندگی بسر کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت یعقوب پیش ہوتے ہیں فرعون مصر کے سامنے تو وہ کہتے ہیں کہ میں مسافر ہوں، میرا باپ مسافر، میرا دادا مسافر، ہم نے مسافرت میں زندگی بسر کی۔ جن کی کوئی زمین نہیں، جن کو کچھ نہیں مل رہا، کیا آپ یہ افسانے کرتے ہیں؟ افسانے تو یہ ہوتے کہ خدا وعدہ کرتا کہ زمین میں تمہیں دوں گا، وہ زمین انہیں مل جاتی، ایسے حالات پیدا ہو جاتے، لیکن ایسے نہیں ہوئے۔ یہ وہ تلخ حقائق ہیں جو چھپائے نہیں چھپائے جا سکتے تھے۔ کوشش تو یہ کی جاتی کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورا ملک کنعان دے دیا جاتا، لیکن صرف انہیں قبر کی جگہ ملی کہ اپنی بیگم کو دفن کر سکیں۔ حضرت یعقوب کو ملتا، نہیں ملا۔ حضرت اسحاق کو پہلے ملتا، انہیں بھی نہیں ملا۔ حضرت یوسف کو نہیں ملا، حضرت موسیٰ کو نہیں ملا۔ یہ سارے کے سارے اس دنیا سے یوں ہی چلے گئے۔ تو پال جانسن کہتے ہیں کہ صاحب افسانے ایسے نہیں گڑھے جاتے، اور کبھی کوئی لیڈر اس قسم کا اعتراف نہیں کرتا کہ وہ یہ کہے کہ میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی۔ وہ شخص اتنا بڑا قانون مدون کر کے جاتا ہے کہ جس کے اوپر دنیا کے قوانین کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں، وہ کہتا ہے میرے خدا نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تم ان سے یہ کہہ دو۔ میں کتاب لکھوں چھوٹی سی، آپ اپنے نام سے چھپوا دیں، ہمارے آپ کے تعلقات ختم ہو جائیں گے، میں کاٹ کھانے کو دوڑوں گا۔ یہ محنت میں نے کی، نام آپ نے اپنا ڈال دیا، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ تو کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص اتنا بڑا قانون دے کے جائے دنیا کو، اس میں تمام تفاصیل ہوں، اور وہ اپنا کریڈٹ نہ لے، خود یہ نہ کہے کہ میری طرف سے یہ قانون ہے، بلکہ یہ کہے کہ یہ اس کا کریڈٹ تو سارا خدا کو جاتا ہے، مجھے تو صرف اس نے استعمال کیا ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ تم کہہ تو لہذا میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ اگر وہ اپنے نام پر یہ ساری چیزیں کر جاتا تو آج اس کی پرستش ہو رہی ہوتی۔ افسانے نہیں گڑھے جاتے ایسے۔ وہ شخص یہ نہیں کہتا کہ تم میرے پیچھے چلو، وہ کہتا ہے کہ خدا تمہیں راستہ دکھا رہا ہے، دن میں یہ سایہ رحمت ہے، یہ ابر ہے، اس کے سائے میں چلو، رات کو اس میں بجلی چمکے گی تو اس کی روشنی میں چلو۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے پیچھے چلو، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں آزادی دوں گا، وہ یہ کہتا ہے کہ وہی خدا جس نے مجھے بلایا ہے وہی تمہیں آزادی دے گا۔ کیا لیڈر ایسے ہوتے؟ میں یہاں تک پڑھ پایا تھا، میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ پورے عہد عتیق کی پوری کہانی ایسی ہے، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہیں کہ وہ یہ کہتے ہوں کہ صاحب میں نہیں بول سکتا، بلکہ حضرت یسایہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب میری زبان یہ تو بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ میں اس سے آپ کی تعریف کر سکوں، آپ ہی سے چھوئیں، برکت دیں تو الگ بات ہے، لیکن ورنہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ سارے اس طرح سے اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن جب ہم عہد جدید میں پہنچتے ہیں تو ایک شخص ہمیں ملتا ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ جو کچھ انبیاء کرام نے کہا میں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے آیا ہوں، جو حضرت موسیٰ نے کہا میں اسے منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ اسے اس کی انتہا تک پہنچانے آیا ہوں۔ وہ شخص بات بات پہ عہد عتیق کی ایک ایک عبارت نقل کرتا ہے، لیکن وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے چلے آؤ، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں اگر تمہیں آزاد نہ کروں تو کوئی تمہیں آزاد نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں یا تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ شخص جس کا ہم عہد جدید میں تذکرہ پڑھتے ہیں میگالومینیا کا مریض تھا، اس کو خبط تھا عظمت کا کہ میں ہوں۔ تو ایسی صورت میں وہ عہد جدید کو، عہد عتیق کو بھول جاتا، اس کا حوالہ نہیں دیتا۔ عہد عتیق کا حوالہ دینا اور یہ کہنا کہ میں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے آیا ہوں، اور اس کے باوجود یہ دعوے کرنا
اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص صرف انسان نہیں تھا. اگر انسان تھا تو مخبوط الحواس تھا. اسے گدو بندر میں بند کر دینا چاہیے تھا. اسے آزاد پھرنے کی کوئی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہ بہت ہی خطرناک انسان تھا. سی ایس لوئس نے ایک جگہ کتاب میں لکھا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح بہت اچھا آدمی تھا اور اس کے دعووں کو اتنی دیانتداری سے نہیں دیکھتے، وہ بہت ہی ظلم کرتے ہیں اپنے ساتھ. اگر جو کچھ مسیح نے کہا وہ صحیح تھا تو پھر تو ہمیں ماننا پڑے گا، اور اگر جو کچھ کہا وہ غلط تھا تو پھر ہمیں منافقت سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ کھلے بندوں کہنا چاہیے کہ وہ دنیا کا خطرناک ترین انسان تھا کہ اتنے دھڑلے سے جھوٹ بولا کرتا تھا اور ذرا نہیں گھبراتا تھا. اسے بند کر دینا چاہیے تھا. ایسے آدمیوں کی جگہ اس نے کہا کہ صاحب پاگل خانہ ہے، باہر نہیں ہے. صرف یہ کہہ کہ صاحب وہ بہت بڑے آدمی تھے، بزرگ تھے، نبی تھے، کام نہیں چلے گا. تو عہد عتیق کی پوری کہانی یہ ہے، بنی اسرائیل کی کہانی یہ ہے کہ صاحب ہم اس قابل نہیں ہیں، اور اسی بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نکلتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ تمہیں آرام دوں، میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں، تم میرے پاس آؤ. آپ اس شخص کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ یہ وہ سوال تھا جو میرے ذہن میں اس وقت گھومنے لگا. میں نے آگے کتاب نہیں پڑھی، وہیں پہ چھوڑ دی. اور یہ سوال میرا آپ سے بھی ہے کہ آئیے ہم مل کے اس پہ غور کریں کہ اگر انبیاء کرام کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ پروردگار کے سامنے یہی کہتے رہے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں ایک عاجز بندہ ہوں، میرے بس کا نہیں ہے، اگر کوئی اور مناسب شخص ملے تو آپ اسے بھیج دیجیے، اتنا بڑا بوجھ مجھ پہ مت ڈالیے. اور دوسری طرف ایک شخص ہو جو نہ صرف یہ بوجھ اٹھا لے بلکہ دوسروں سے کہے کہ تم بھی اپنے بوجھ مجھے دے دو تاکہ میں اٹھا لوں. تو شخص کے بارے میں ہماری رائے کیا ہے؟ بس اتنا سا ایک سوال ہے جو اس وقت سے ذہن میں گھوم رہا ہے کہ کیا ہم اس شخص کو واقعی سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ کیا وہ منافقت کا شکار تھے کہ ایک طرف سے کہہ رہے تھے کہ میں توریت کی تعلیم کو منسوخ کرنے نہیں آیا، میں انبیاء کرام کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں، میں اسی کی بات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والا ہوں، اور دوسری طرف اس کے برخلاف کہہ رہے تھے؟ یا واقعی وہ صحیح کہہ رہے تھے، ان کے دعوے صحیح تھے؟ اگر ان کے دعوے صحیح ہیں تو پھر ہمیں قبول کرنا ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو پھر کسی سے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں کسی کا. پھر ہمیں بالکل کھلے بندوں کہہ دینا چاہیے کہ صاحب وہ آدمی جھوٹا تھا. اسے کم میں کام نہیں چلے گا، کیونکہ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ آپ سچے تھے یا جھوٹے تھے. سی ایس لوئس نے کہا تیسرا امکان بھی ہے، پاگل ہو. اس میں بھی آپ نے کبھی غور کیا؟ کیونکہ یہ دعوے انسان کے نہیں ہیں. انبیاء کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا شخص خدا کے سامنے تھر تھر کانپ رہا ہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ نہیں میں اس قابل نہیں ہوں، کسی اور کو بھیج دیجیے. اور پھر آخر میں اسی جگہ پہ یہ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب لیڈر تھا کہ دنیا کا کاروبار چلا رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا سسر اس کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا بھائی یہ کیا تم نے بازار کیا لگا رکھا ہے؟ صبح سے شام تک سارے لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، تم بیٹھے ہوئے ہو. تو کہتے صاحب ان کے مسائل ہوتے ہیں، یہ آتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں، میں پروردگار سے پوچھ کے ان کا جواب دے دیتا ہوں. تو کہتے ہیں دیکھیں لوگ کتنے ہیں، تم خرچ ہو جاؤ گے اس میں، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ایسا کرو کہ سب کے مسائل حل کرنے کی کوشش مت کرو، 5 آدمیوں کا نمائندہ بنا لو، 50 کا بنا لو، 100 کا بنا لو، 500 کا بنا لو، 1000 کا بنا لو.
وہ لوگ ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں، جو ان کے بس کا نہ ہو وہ آپ کے پاس آ جائیں، تب تو بات چلے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ ایک آدمی پوری قوم کو آزادی دلوا کے آ رہا ہے، اور اس کے بعد ایک بوڑھا آدمی اس سے آگے یہ کہتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تمہیں ابھی عقل نہیں ہے۔ تو ان کو تو کہنا چاہیے تھا بھائی دیکھو، لیڈر میں ہوں یا تم، سیاسی طور پر میں کامیاب، مذہبی طور پر میں کامیاب، وقت کا نبی ہوں، اتنی بڑی تورات لے کے بیٹھا ہوا ہوں، اللہ میاں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی الواح میرے ہاتھ پہ ہیں، تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ لیکن اس وقت بھی، اتنے تجربے کے بعد بھی، اس شخص نے کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، واقعی جو میں کام کر رہا ہوں یہ میرے بس کا نہیں ہے، اور لوگوں کو اس میں شریک کر لینا چاہیے۔ جب میں نے یہ عبارت پڑھی پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ عہد جدید کا وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی تم میں سے، یہ میرا کھلا چیلنج ہے، کوئی ہے تم میں سے کوئی مجھ پہ جرم ثابت کرے کہ میں نے کبھی کوئی غلطی کی ہو۔ وہاں موسیٰ جیسا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے اعتراف ہے کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے، اور یہاں پہ یہ دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو ثابت کر سکے کہ میں نے کبھی کوئی غلط قدم اٹھایا ہو۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ میرے بس کا نہیں ہے، اوروں کو اس میں شریک کر لیا جائے تو اچھا ہے۔ اور یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی دولت سے مجھ سے زیادہ محبت کی تو وہ میرے قابل نہیں ہے، میں کسی قسم کا شرک برداشت نہیں کرتا۔ وہ کون سی ذات ہے جو اپنی ذات میں شرک برداشت نہیں کرتی؟ انسان تو شریک کرتا ہے، شراکت سے ہی کام چلتا ہے، اکیلے نہیں چلتا۔ ایک پروردگار کی ذات ایسی ہے کہ اس کا اکیلے کام چلتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کر لو تو کام ہی نہیں چلتا، کیونکہ اگر جب آپ اس ایک در کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر در بدر مارے مارے پھرتے ہیں، پھر کہیں کے نہیں رہتے۔ تو یہ اتنا بڑا فرق، اگر وہ پوری بنی اسرائیل کی تاریخ ہے تو اس بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کیسے یہ بات کہہ سکتا ہے؟ وہ ہمارے لیے کھلا چیلنج ہے، اور یہ وہ سوال ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک اس پہ غور کرے۔ اپنے طور پر ہم اس پہ غور کریں اور پروردگار سے یہ دعا مانگیں کہ وہ ہمیں اس ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے جس کے یہ دعوے تھے۔ اور اگر ہمیں اس بات کا ایقان ہو جائے کہ ان کے دعوے جھوٹے تھے تو پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کھل کے کہہ سکیں گے وہ جھوٹے تھے، کہ ہم منافقت سے کام نہ لیں۔ اور اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ سچے تھے تو پھر ان کا ایک ہی بات ہے کہ تم جتنے بھی ہو، کتنے بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہو، کیسے ہی دبے ہوئے کیوں نہ ہو، معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے سارے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دیتا ہوں۔ ہم میں سے جس کو بھی اس بات کا تجربہ ہے کہ ہمیں کسی سٹیج پر کسی نہ کسی نے کبھی نہ کبھی ٹھکرا دیا، اور ہم میں سے کوئی بھی اس چیز سے مبرہ نہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی دعوت ہے کہ دنیا ٹھکرا سکتی ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو نہیں ٹکراتی، جس کے در ہمیشہ کھلے ہیں، جس کے وزٹنگ آورز نہیں ہیں، جو یہ نہیں کہتا کہ اس وقت پر آؤ تو میں ملوں گا، پھر کسی اور وقت پہ آئے تو نہیں ملوں گا۔ وہ کہتا ہے جب بھی تم بوجھ سے تک جاؤ اور یہ سوچ لو کہ اب تم اپنی مدد نہیں کر سکتے تو میرے پاس چلے آؤ، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، اپنے بوجھ مجھے دے دو۔ اگر ہم اس دعوت کو سامنے رکھیں اور اس پہ غور کریں اور سنجیدگی سے غور کریں
اور परवरदिगार से हिदायत चाहे कि वो हमें सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। तो मुझे इस बात का यकीन है कि परवरदिगार कभी किसी को गलत रास्ते पर नहीं लगाते, वो कभी किसी को गुमराह नहीं करते। सबसे बड़े हादी वही है, सबसे बड़े मेहदी वही है, वही हिदायत देने वाले हैं। और अगर वो हिदायत देते हैं तो फिर हमें ये हिदायत उनसे तलब करनी चाहिए। बस इसी के साथ आपका शुक्रिया।